السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو آج کا واقعہ اتنا پیارا ہے، بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ پورا واقعہ سنیں، ٹھیک ہے؟ اور اس جو پہلا واقعہ ہے اس کا جو ٹائٹل، جو ٹاپک جو ہے، دو پراٹھے، ایک فکر انگیز یعنی حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ، اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے وہ انشاءاللہ اسی واقعہ میں ہم بتائیں گے 12 مہینوں کی فضیلت، محرم سے لے کے ذی الحج تک، ٹھیک ہے؟ بالکل شروع سے لے کے آخر دیکھیں۔ اگر کچھ چاہیے میرے چینل سے اور کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ حاصل ہو جائے، انشاءاللہ ضرور دیکھیں۔ میں کوشش آپ لوگوں کے لیے پوری کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے چینل سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے میری آپ سے کہ میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو اور کر لیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ایسے ہی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ان دونوں واقعات کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ، ملاحظہ فرمائیں۔ ابو نصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غریبی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا، ٹھیک کی راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین حضرت احمد بن مسکین سے ہوا۔ بہت ہی پیارا واقعہ، بہت ہی دلچسپ، حیرت انگیز، سبق آموز واقعہ، ملاحظہ کریں، ٹھیک ہے؟ جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شخص، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینک دے۔ اب جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی عظیم مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو یعنی بیچو، اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ یعنی اس شخص نے، حضرت احمد بن مسکین نے جو جال دیا مچھلی مارنے کے لیے، جب پہلی بار اس شخص نے جال ڈالا تو پہلی بار میں ہی ایک کافی بڑی مچھلی پھنس جاتی ہے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ جب مچھلی پھنس گئی ہے تو اس کو فروخت کرو یعنی بیچو، اور اس سے جو ہے حاصل ہونے والے پیسوں سے جو جس طریقے سے مطلب جو ہے بکے، ان پیسوں سے اپنا خرچ کرو اور سامان خرید لو۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی یعنی مچھلی بیچ دی۔ حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا، یعنی ایک قیمے کا پراٹھا اور ایک میٹھا پراٹھا، 2 پراٹھے، اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت ان پراٹھوں میں سے کچھ قبول کیجئے۔ اللہ اللہ۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ یعنی حضرت شیخ احمد بن مسکین نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے یعنی کوئی مچھلی نہیں پھنستی۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی مزدوری کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ اب یہاں سے ابو نصر پراٹھے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوک کی ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بےحال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور میرے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ یعنی ابو نصر نے جب اس عورت کو دیکھا، اس بچے کو دیکھا، تو ابو نصر نے کہا کہ میری بیوی اور میرے بچوں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی معاملہ ہے۔
معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے, وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں. پراٹھے کن کو دوں آخرکار؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا. پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, یہ لو خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ. عورت کے چہرے پر خوشی, اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. اللہ اکبر. آگے کیا ہونے والا ہے دوستو بالکل ملاحظہ فرمائے پورا. ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیٹے, اپنے بھوکی بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا. یعنی سوچ رہے ہیں ابو نصر کہ میں خالی جا رہا ہوں, میں نے 2 پراٹھے تھے, وہ تو جو بھوک کی ماری ایک عورت تھی اور جو اس کا بیٹا تھا اس کو میں نے دے دی, لیکن اب جو ہے خالی ہاتھ اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا, کیسے سامنا کروں گا. گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک اعلان کرنے والا دیکھا جو کہہ رہا تھا, ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے. یعنی اعلان ہو رہا تھا اور اعلان میں یہ کہا جا رہا تھا, ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے. لوگوں نے اس سے کہا, یہ دیکھو یہی تو ہے ابو نصر. اس نے ابو نصر سے کہا, تیرے باپ نے میرے ساتھ آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے, مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے. جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے. آج میں نے تجھے پا ہی لیا, تو یہ لو 30,000 درہم, یہ تیرے باپ کا مال ہے. آگے کیا ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں ناظرین کرام. ابو نصر کہتا ہے, میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا, میرے کئی گھر بنے اور میرا کاروبار پھیلتا چلا گیا. اللہ اکبر. میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی. ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ اللہ پاک کی فضیلت و عطا سے کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں. اللہ اکبر. یعنی حضرت ابو نصر کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا غریب تھا اور آج اللہ کی فضل سے, اللہ کی عطا سے میں کتنا بڑا انسان, یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہوں, خیرات کر دینے والا اللہ نے مجھے بنا دیا ہے. ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے. اعلان کرنے والے نے آواز دی, ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ اور ثواب تو لے جائیں. کہتا ہے پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے. یعنی خواب کی بات. حضرت ابو نصر کو کیا خواب ہوا تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا. میں نے پوچھا, آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا. تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. ہر 1000 درہم کے صدقہ کے نیچے نفس کی شہبت, میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا رنگ چڑھا ہوا تھا. اللہ اکبر. جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا. میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا. میں رو پڑا اور کہا, ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی. اللہ اکبر. اعلان کرنے والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا, ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے آؤ. میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا, ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے ہیں. اے جو آپ نے پیچھے سنا, ایک بھوکی عورت اور ایک بھوکا اس عورت کا بچہ دو بلک رہے تھے, وہ پراٹھے جو دیے تھے وہ پراٹھے کیا کرنے والے ہیں سنیں. جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے وہ 2 پراٹھے, وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. اٹھا ضرور مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ. اللہ. اعلان کرنے والے نے پھر پوچھا, ہے اس کا کوئی اور عمل؟ فرشتے نے جواب دیا, ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے. اعلان کرنے والے نے پوچھا, وہ کیا ہے؟ کہا, اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے, اور عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا. اللہ اللہ. ابو نصر کہتا ہے, میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی. اعلان کرنے والے نے پوچھا, کوئی اور باقی عمل ہے اس کا؟ فرشتے نے کہا, ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی. اللہ اللہ.
मुस्कुराहट को पलड़े में रखा गया, नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। ऐलान करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया है। सुभान अल्लाह। अबू नस्र कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा, है अबू नस्र, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों ने नहीं बल्कि आज तुझे तेरे 2 पराठों ने बचा लिया है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर अल्लाह के फजलो करम और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान ने अगर आपको अमीर दौलतमंद कर दिया है तो खुदारा खुलूस के साथ अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करो। आपके मालो दौलत पर अगर आपके अहले खाना, आपके रिश्तेदारों का हक है तो उसी दौलत पर गरीबों का भी हक है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम। लिहाजा बगैर शोहरत व नामवरी और बगैर सेल्फी के, बगैर फोटो खिंचवाए हकदार को उसका हक दें, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो और रब की बारगाह में ये नेकी मकबूल हो जाए। मेरे भाइयों, ये नाजुक तरीन वक्त इम्तिहान का है। गरीबों की गुर्बत व सब्र का इम्तिहान, अमीरों मालदारों के खुलूस व सखावत का इम्तिहान है। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त मैं करता हूँ दोस्तों, बस अगर अच्छा लगा हो तो आगे इस वाक़े को ज़रूर पहुँचा दें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आप आगे ज़रूर शेयर करेंगे। अब यहाँ से हम समाप्त करते हैं 12 महीनों की फजीलत का वाक़या। दिल थाम कर इंशाअल्लाह ताला सुने। आइए यहाँ से शुरू करते हैं 12 महीनों की फजीलत। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, 12 महीनों की फजीलत हम करते हैं शुरू माह मुहर्रमुल हराम से, यानी मुहर्रम शरीफ की फजीलत क्या है। अनीसुल वाइज़ीन सफ़ा नंबर 237 पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकरिमू शहरल्लाहिल मुहर्रम, यानी मुहर्रम अल्लाह का महीना है, उसकी बुजुर्गी करो। एक हदीस में रजब को शहर अल्लाह कहा गया। एक हदीस में रजब को शहर अल्लाह कहा गया है। जिसने मुहर्रम की बुजुर्गी की उसको अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा और दोज़ख से नजात देगा। माबूद की इबादत में कमर बस्ता रहो, रात को क़याम करो, दिन को रोज़ा रखो। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के रोज़ों के बाद मुहर्रम के रोज़े सबसे अफजल हैं, चूँकि ये अल्लाह का महीना है। सब नमाजों में अच्छी फ़र्ज़ों के बाद मुहर्रम की शब की नमाज है। हुजूर अनवर ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने के रोज़े रखता है वो माह मुहर्रम के भी रोज़े रखे, क्योंकि ये शहर अल्लाह है, क्योंकि ये शहर अल्लाह है। हुजूर अनवर ने फरमाया, जिसने मुहर्रम की पहली तारीख का रोज़ा रखा उसको 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। 50 बरस के गुनाह माफ़ होते हैं। हुजूर अनवर ने फरमाया, जिसने आखिरी ज़िलहिज्जा को और मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक और मुहर्रम के आखिर महीने के रोज़े रखे उसको जन्नत में 30 शहर इनायत होंगे। अल्लाह अकबर। ये मेरे रब का फरमान है। सरकार ने फरमाया, जिसने पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोज़े रखे उसको 1000 बरस खुदा की इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। अब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दोज़ख की आग से बचना चाहे वो मुहर्रम के 10 रोज़े रखे, अल्लाह दोज़ख की आग हराम कर देगा। हुजूर अनवर ने फरमाया, जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को पहली रात को 8 रकत नमाज 4 सलाम से पढ़े और हर रकत में बाद अल्हम्दु को 10 बार सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह बख्श देता है और हर रकत के बदले 1 साल की इबादत का सवाब देता है। जो शख्स मुहर्रम की पहली शब 4 रकात नफिल नमाज पढ़े, हर रकत में बाद अल्हम्दु के सूरह इखलास 11 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसको हर रकत के बदले 1 साल का सवाब इनायत करेगा। जो शख्स 2 रकात नफिल नमाज पहली रात में पढ़े, हर रकत में सूरह इखलास 7 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसके नामाए आमाल में 100 बरस की इबादत का सवाब लिखता है। ये थी मुहर्रम शरीफ की महीने की फजीलत। अब बढ़ते हैं सफ़र, यानी जो चहल्लम का महीना है ना,
सफ़र का जो महीना है, सफ़र के महीने की हम फजीलत इंशाअल्लाह यहाँ से बयान करते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं इस महीने के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने क्या बयान फरमाया है। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे बशारत दे माह सफ़र खैरियत से गुजर जाने की, तो मैं उसको बशारत दूंगा जन्नत में जाने की। सुभान अल्लाह। हुजूर अनवर ने फरमाया, एक हिस्सा बलाएं तमाम साल में नाजिल होती हैं, एक हिस्सा बलाएं तमाम साल में नाजिल होती हैं, मगर सफ़र में 9 हिस्सा बलाएं आसमान से उतरती हैं। हुजूर अनवर ने फरमाया, अल्लाह ताला से माह सफ़र में बलाओं से पनाह मांगा करो और आफियत तंदुरुस्ती की दुआ मांगा करो और कुछ सदका दिया करो, और पहली शब को या पहली तारीख 4 रकात नमाज नफिल पढ़ा करो, और हर रकत में सूरह अलहम्द के बाद 50 बार सूरह इखलास पढ़ा करो। अल्लाह ताला सब बलाएं दफ़ा करेगा, उस पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर अनवर ने फरमाया, जो शख्स पहली सफ़र को बाद नमाज ज़ोहर 4 रकात नफिल पढ़ेगा, पहली रकत में अलहम्द के बाद 11 बार सूरह कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकत में सूरह इखलास 11 बार, तीसरी में 11 बार सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, चौथी में 11 बार कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़े, और बाद सलाम 70 बार सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, और 70 बार दुरूद शरीफ, और 70 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहे। साल भर की उस इंसान को इबादत का सवाब मिलेगा और साल भर की बलाओं से महफूज वो शख्स रहेगा। हुजूर अनवर ने फरमाया, सफ़र के आखिर रातों में 8 रकत नमाज नफिल पढ़े, हर रकत में 15 बार सूरह इखलास पढ़े, उसके लिए 8 बहिश्त के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसमें से चाहो दाखिल हो और पुलसिरात से बआसानी गुजर जाएगा। तज़किरतुल औलिया में लिखा है और तज़किरतुल औराद में लिखा है कि जो शख्स आखिर 4 शंबा के रोज़ 9 बजे तक गुस्ल करके 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, हर रकात में बाद अलहम्द 11 बार सूरह इखलास पढ़े, बाद नमाज के 100 बार दुरूद शरीफ और 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अल्लाह ताला साल भर की बलाओं से महफूज रखेगा और 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। यहाँ पर पूरी होती है सफ़र के महीने की फजीलत। अब यहाँ पर जो है रबीउल अव्वल, जिसमें मेरे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, उस महीने की क्या फजीलत मेरे उस रब ने बयान फरमाई है। सुनो, मुलाहिज़ा फरमाएं। नाज़रीन इकराम, किताबे औराद में लिखा है कि जब रबीउल अव्वल का चांद देखे, उस रात 16 रकात नमाज नफिल पढ़े और हर रकात में सूरह इखलास 3 बार पढ़े, और बाद नमाज के ये दुरूद शरीफ 500 बार पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमाता है। एक रिवायत में आया है कि 12वीं रबीउल अव्वल को दिन में या रात में 10 रकात नमाज नफिल पढ़े और हर रकत में 11 बार सूरह इखलास पढ़े, उसका सवाब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस को बख्शे, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करेगा। किताब औराद में लिखा है, जो शख्स माह रबीउल अव्वल में 5000 दुरूद शरीफ रूह मुक़द्दस पर बख्शेगा सरकार की, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमाएगा और क़यामत में हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उसको नसीब होगी। ये थी रबीउल अव्वल की महीने की फजीलत। अब बढ़ते हैं रबीउल आखिर यानी रबीउल सानी की फजीलत, जो महीना है। किताब जामिया जी में लिखा है, जो शख्स चांद देखकर 8 रकत नमाज नफिल पढ़े, हर रकत में बाद अलहम्दु इन्ना आतैना 3 बार पढ़े, दूसरी रकत में सूरह इखलास 3 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमाएगा, बेहिसाब सवाब अता फरमाएगा। जो शख्स पहली जुमरात की शब में गुस्ल करके इत्र लगाकर 11 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़े, उसका सवाब बेइंतहा पावेगा। जब चाहे किसी मरीज़ पर 1 बार पढ़कर दम कर दे, अल्लाह ताला उसको शिफा बख्शेगा। ये अमल को अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर शुरू करे। ये रबीउल सानी की फजीलत। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, जमादियुल अव्वल जो महीना है उसकी फजीलत समात करें। जो शख्स चांद रात को 10 रकत नमाज नफिल पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको 10 साल की इबादत का सवाब अता करेगा और जन्नत नसीब करेगा। हर रकत में 11 बार सूरह इखलास पढ़े। एक रिवायत में लिखा है कि चांद देखकर बाद नमाज मगरिब 8 रकत नफिल नमाज पढ़े, हर रकत में बाद सूरह फातिहा के 800 बार सूरह इखलास पढ़े, उसको बेहिसाब नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा।
ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین اکرام. جمادی الاخر یعنی جمادی الثانی جو مہینہ ہے اسلامی سال میں، اب اس کی فضیلت اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں سنیں. حضرت ابن حسان سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اول شب میں 12 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. ہر رکعت میں بعد الحمد کے 5 بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے. بعض روایت میں آیا ہے کہ 20 رکعت پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے. اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ جمادی الاخر کی فضیلت. اب انشاءاللہ رجب کے مہینے کی فضیلت آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے، جس میں حضور خواجہ غنی نواز کی چھٹی بھی ہوتی ہے، اور شب معراج یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رجب کے مہینے میں آپ معراج میں گئے تھے، اسی مہینے کی آپ فضیلت ملاحظہ فرمائیں. تحفہ یمنی میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی شہر رمضان، یعنی اے اللہ ہم کو رجب و شعبان رمضان تک بھی پہنچا دے. جو شخص ماہ رجب کی پہلی 15ویں 27ویں کو غسل کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماہ رجب میں 5 راتیں زیادہ متبرک ہیں، پہلی اور 15ویں 27 سے 29 تک. پہلی تاریخ اور 15ویں پہلی سے 15ویں تک 27 سے 29 تک. حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شب بعد مغرب 10 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں 3 بار قل یا ایھا الکافرون اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا اور قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا اور عابدوں کے دفتر میں نام اس کا لکھا جائے گا. یعنی رجب کے مہینے کی فضیلت. اور پہلی جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا، اللہ رب العزت اس پر جنت واجب کرے گا. کتاب میر العصر میں لکھا ہے جو شخص ماہ رجب میں بروز جمعہ عصر کے قبل 4 رکعت نماز نفل ایک سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے آیت الکرسی 1 بار سورہ اخلاص 7 بار پڑھے، بعد نماز کے 25 بار لا حول ولا قوت الا باللہ الکبیر المتعال اور 100 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب ستار الغیوب واتوب الیہ اور 100 بار درود شریف پڑھے. جو حاجت اللہ تعالیٰ سے چاہے گا انشاءاللہ اس کی پوری ہوگی اور اس کے تمام ہی گناہ یعنی کہ سب گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. یہ تھی رجب کے مہینے کی یعنی کنڈوں کے مہینے کی فضیلت. اب آگے بڑھتے ہیں. جس مہینے کا میں بتانے والا ہوں ماہ شعبان یعنی شب رات، جس میں شب برات ہوتی ہے نا، اب اس کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں سنیں. ناظرین اکرام، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور انور نے فرمایا جو شخص شعبان کے مہینے میں کسی جمعہ کی رات 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 30 بار پڑھے، بعد نماز کے 100 بار درود شریف پڑھے، اس کا ثواب میری روح کو بخشے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. جو شخص ماہ شعبان میں کسی بھی دن 500 بار مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. حضور انور نے فرمایا جو شخص ماہ شعبان میں 5000 بار درود شریف پڑھ کر میری روح کو بخشے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور قیامت میں میں اس کا شفیع بنوں گا. یعنی سرکار فرماتے ہیں قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. یہ ماہ شعبان یعنی شب برات کے مہینے کی فضیلت تھی. اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت. ملاحظہ فرمائیں. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی پہلی تاریخ سے آخر رمضان المبارک تک جس نے روزہ رکھا اس کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ. کیونکہ رمضان کا مہینہ بالکل انشاءاللہ حاضر ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں والا مہینہ. حضور انور نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز قرآن شریف پڑھے گا اس مہینے میں اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. جو شخص رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھا کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے بنسبت دوسرے دنوں کی. جو شخص 1 پیسہ رمضان المبارک میں خیرات کرتا ہے اس کو 1000 پیسے کا ثواب ملتا ہے اور اس کا حساب نہیں کیا جاتا. حضور انور نے فرمایا جو شخص سحری کو اٹھ کر یا واسع المغفرہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. جو سحری کھایا ہر لقمہ پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تھی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت. اب آگے بڑھتے ہیں شوال یعنی جس میں ہم عید مناتے ہیں اس مہینے کی فضیلت. کتاب فضائل الشہور میں لکھا ہے جو شخص اول شب میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور
ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 21 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے واسطے 8 دروازے جنت کے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ جو شخص 8 رکعت نماز نفل اور رات میں یا دن میں پڑھے، ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، بعد نماز کے 70 مرتبہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ استغفر اللہ، 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا، اس کے لیے جنت میں بہترین مکان عنایت فرمائے گا۔ حضور انور نے فرمایا جو شخص شوال میں 6 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عنایت کرے گا، سبحان اللہ۔ حضور انور نے فرمایا جو شخص 6 روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے حرام کر دے گا، یعنی اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا، اس کو 40 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 6 روزے دوسری تاریخ سے رکھے یا متفرق تاریخوں میں کسی حال شوال کے آخر مہینے تک ختم کر دے۔ یہ شوال کے مہینے کی فضیلت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب انشاءاللہ تعالی جو 11واں مہینہ ہے اسلامی سال کا، ماہ ذی القعدہ، اب اس کی فضیلت آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اول شب ذی القعدہ میں 4 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 23 بار پڑھے اور بعد نماز کے 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 4000 مکان یاقوت کی عنایت کرے گا، سبحان اللہ۔ جو شخص ہر روز 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، بعد نماز کے 11 بار استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو 1 شہید اور 1 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ یہ اسلامی سال کے 11ویں مہینے کی فضیلت آپ نے سنی۔ اب 12واں مہینہ یعنی ذی الحج شریف، جس میں بقر عید ہم لوگ مناتے ہیں، اس مہینے کی آپ فضیلت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ ذی الحج میں 6 روز نہایت بزرگ ہیں، یعنی کہ 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں۔ ماشاءاللہ جو شخص ان دنوں عبادت اللہ کی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا ثواب عطا کرے گا۔ جو اس مہینے میں 9 تاریخ تک روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے 400 برس کی عبادت روزوں کا ثواب عطا کرے گا اور دوزخ کی آگ اس پر حرام کرے گا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دنوں میں خیرات کرے گا اور قرآن شریف پڑھے گا دوزخ کی آگ سے نجات پاوے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اول شب ماہ ذی الحجہ میں 4 رکعت نفل، ہر رکعت میں بے انتہا نیکیاں لکھے گا اللہ رب العزت۔ جو شخص ان دنوں میں ہر روز بعد وتر کے 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں انا اعطینا 3 بار سورہ اخلاص 3 بار داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقام علیین میں 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں یہ 4 دن کے روزے اس کے لیے حرام۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تھے اسلامی سال کے 12 مہینے محرم سے لے کر ذی الحج تک جو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو فضیلت بیان کی ہے، جو سرکار کی حدیث آپ نے ان کے تعلق سے سنی، انشاءاللہ تعالی میں نے آپ لوگوں تک پہنچائے۔ کیسا لگا ضرور بتائیں، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دینا ہر انسان سن لے اور انشاءاللہ عمل کر لے اس پر، کیونکہ بہت کام کی چیز دوستو آپ کو معلوم ہے سجاد نظامی ورلڈ پہ کوئی فیک ویڈیوز نہیں، کوئی نیوز کی ویڈیوز نہیں، کوئی افراتفری کی کوئی ویڈیوز نہیں، صرف اور صرف اللہ اور رسول کی حدیث جو اللہ کا فرمان ہے وہ انشاءاللہ میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ پہ ملا کرتا ہے۔ ضرور انشاءاللہ بتائیں کمنٹ کر کے۔ ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔